جماعت سے نماز ادا کرتے وقت بعض مسائل تشہد اور سجدے میں بھی پیر کو لگا دیتے ہیں. بعض مسائل یا بعض مسلین تشہد اور سجدے میں بھی پیر کو لگا دیتے ہیں، یعنی مکمل نہیں بلکہ چھوٹی انگلی یا پھر جتنا ہو سکے اتنا ہی، اور کہتے ہیں پیر لگانا ضروری ہے ورنہ شیطان بیچ میں گھس جاتا ہے. واضح طور پر پیارے رسول نے فرمایا ہے جب صلاۃ اقامت ہو جاتی تھی پیارے رسول اتنی دیر تک لوگوں کو کی صفیں ٹھیک کرتے تھے گویا اس صف کی سیدھا پن سے یا سیدھائی سے تیر آپ سیدھا کریں گے. لفظ آیا حدیث شریف میں، یعنی گویا ایسے معلوم ہوتا ہے سیدھا کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز اس صف کے ذریعے. وکان صلی اللہ علیہ وسلم یمسکو مناکبنا، پیارے رسول لوگوں کے کندھوں کو پکڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے تھے اور آپ کہتے تھے تراسو، ایک دوسرے سے مل جاؤ. فإنی اری الشیطان یدخل بینکم، شیطان کو دیکھ رہا ہوں تمہارے درمیان، جب دور رہیں گے تو شیطان گھستا ہے. اس وجہ تراسو یعنی یہ کہ پورا جسم ملا ہو، چھوئی موئی نہ ہو. کہتے ہیں کیوں لوگوں اس طرح بہت سے لوگ کوئی قریب میں کوئی بیچارہ پسینہ وسینہ اس سے بھی گھنا کر کے دور نہیں. صلاۃ اگر آپ آئیں اللہ کے لیے تو تمام نخروں کو اللہ کے لیے قربان کر دیجئے اور مل کر کے نماز پڑھیے تراسو. اور ایک اور حدیث سن لیجیے، حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت انس، لیکن اگر کوئی شخص نماز ایسے ہی بھی پڑھ رہا ہے تو نماز ہوئی لیکن ناقص ہوئی. کیوں نماز باطل نہیں ہوئی؟ کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ان کی عمر رہی، پیارے رسول نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی کر. ان کی اولاد تو 100 سے زیادہ اولاد انہوں نے دیکھے، اور پھر آخر میں ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی تو کوئی ساتھ لے کے چلتا تھا. کسی مسجد میں جا کر کے انہوں نے صلاۃ پڑھی اپنی آخری عمر میں، تو امام صاحب کو جب معلوم ہوا کہ حضرت انس پیارے رسول کے خادم آئے ہیں، دوڑ کے آئے اور کہتے ہیں یا صاحب رسول اللہ، اے پیارے رسول کے ساتھی، ماذا ترى خلافا، ہماری نماز میں جو ہم نے پڑھی ہے یہاں اور آپ کی نماز جو پیارے رسول کے ساتھ ہوتی تھی اس میں کیا اختلاف آپ نے دیکھا؟ دیکھیے زیادہ دن تک گویا یہ چیز چلتی رہی الحمدللہ کہ تمام سنت پر عمل ہوتا رہا. تو کہتے ہیں لا اجد شیئا الا انکم لا تقیمون الصفوف، ایک چیز صرف مجھے ملی کہ تم صفوں کو سیدھی نہیں کرتے ہو. اقامت صف اقیموا صفوفکم، یہ پیارے رسول کا حکم ہے. اقامت صف نہیں کرتے ہو یعنی صف کو ٹھیک نہیں کرتے. سیدھی کرنا صرف نہیں ہے کہ ایک آدمی یہاں ہو دوسرا یہاں سیدھی ہوگی، نہیں، وہ سیدھی اقامت صف کا معنی ہوا کہ اس ایک دوسرے سے مل جاؤ. کیا کہتے ہیں انس؟ کننا نلزق الکعب بالکعب، ہم ٹخنے کو ٹخنے سے ملا لیتے تھے. پیر کے ٹخنے، آپ جب کھڑے ہوں گے تو ایسے نہ کھڑے ہوں، پیر انگلیاں ہاتھ جب اٹھائیں تو ایسے نہیں اللہ اکبر، نہ ایسے اللہ اکبر، تمام قبلے کی طرف. اسی طرح جب سجدہ کریں تو بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے. یہ سب چیزیں لہو اور غفلت کی بات ہے. آپ سیدھی انگلیاں رکھیں اور پھیلا کے بھی نہ رکھیں چھپکلی کی طرح، اور نہ ایسے چپکا کر کے طبیعی طور پر چھوڑ دیجئے، نارمل ایسے چھوڑ دیجئے اور قبلے کی طرف ہو. اسی طرح آپ کا یعنی پیر بھی یعنی کھڑے ہوں تو اسی طرح ہو، یہ نہیں، اور دوسرے کا پیر بھی آپ کے پیر کے ساتھ ملے. یہ اصل پیارے رسول کے زمانے میں کیا کرتے تھے وہ لوگ. کہتے ہیں کننا نلزق الکعب بالکعب والمنکب بالمنکب، کندھے سے کندھا ہم چپٹا لیتے تھے. الزاق کے معنی ہے چمٹا لینا، مل جانا. ولو فعلت بأحد، پھر کہتے ہیں کہ اب زمانہ ایسا بدل گیا، لو فعلت بأحدهم اليوم لنفر منك كالبغل الشموس، اگر کسی اور کے ساتھ اس زمانے میں کرو تو ایسا تم سے بھاگے گا جیسے بھڑکیلا خچر بھاگ رہا ہے. اور یہ چیز ہم نے خود دیکھی. خاص طور پہ کہاں سے لے لیا انہوں نے کہ حنفی مذہب میں ایک دوسرے سے الگ رہنا ہے اور جسم سے جسم نہیں ملنا ہے، مل جائے لیکن پیر سے پیر نہیں ملنا ہے. اتنی بڑی دشمنی کر رہے ہیں اس حدیث صحیح سے کہ دیکھا گیا ہے کہ آپ ملائیں تو بھاگتے ہیں. ایک مرتبہ ایک آدمی نے قصہ بیان کیا اسی حرم ہی میں، کہ ایک صاحب، میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے پڑھایا آگے، اور ایک صاحب نے جگہ دیکھی تو میرے بغل میں آ کر کے کھڑے ہو گئے. تو ہمارے ان کے درمیان اب نارمل جگہ رہ گئی جو آخری دیوار کے پاس تھے، اور میں نے پیر بڑھایا ملانے کے لیے تو انہوں نے ایک دم پیر اپنا
جسم دیوار سے چپکا لیا، مسجد دیوار سے. اس کے بعد ہم نے اور پیر بڑھانا چاہا تو ایک پیر انہوں نے اٹھا لیا، ایک پیر پہ ٹیک لگا کر کے. تصور میں آ رہی ہے بات نا، دیوار سے ایک پیر پر ٹیک لگا کر کے وہ نماز پڑھنے لگے. یعنی سبحان اللہ، کیوں ایسا ہے؟ ہمارے علماء، ہمارے خیال سے پرانے حنفی علماء نے اس طرح کہیں نہیں کہا ہے. یہ بعد کے لوگوں کی پج ہے جو سنت رسول کے خلاف ہے. تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم جب کھڑے ہوں تو کوشش یہ کریں کہ کندھے سے کندھا ملا ہو، پوری نماز ہماری اس طرح مکمل ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہاں فقہی طور پر ہم اس سے استنباط کریں گے کہ حضرت امام انس نے یا پیار رسول کے خادم حضرت انس نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز باطل ہو گئی. ان کے پیچھے صلاۃ پڑھی انہوں نے، باطل نہیں کہا لیکن ناقص ہوگی ضرور، کیونکہ ایک سنت چھوٹی.